فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میں ترجمے کا پہلا جملہ بولنے لگا اور پتہ چل جائے گا مجھے کہ کون سماعت کے کتنے پانی میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے محمد تیرے رب کی قسم، پچھلے والے والا بات کو لے پڑھ رہی ہے نا، فلا وربک تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کیا نہ کریں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے دینی جھگڑوں میں تجھے اپنا حکم نہ بنائیں۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ اتنا آسان پڑھوں کہ بچے بھی سمجھیں، اور اس آسان بیان کو بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر اسے خدا سمجھے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے دینی مخاصمت میں تجھے حکم نہ بنائیں، تجھے فیصل نہ بنائیں، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور صرف بنانا نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو تو فیصلہ کرے اس پر دل میں بھی شک نہ لائیں۔ جو 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 وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آیت پڑھی تھی میں نے، روایت نہیں، سورہ نساء ہے۔ طبیعت میں اتنا سا بھی اشتباہ ہے تو قرآن پاک ممبر پہ لے آؤ۔ جب قرآن کہتا ہے کہ اپنے دینی جھگڑوں میں رسول سے فیصلہ لو، تو مولوی سے فتوے کیوں مانگ رہا ہے؟ بیٹھے ہو جو سر سے بات گزر گئی ہے؟ جو ہاں فیصلہ رسول کا، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہم سے کبھی نہ پوچھنا علی کہاں آ سکتا ہے کہاں نہیں آ سکتا، بلکہ علی سے پوچھنا کہ ہم کہاں آ سکتے ہیں اور کہاں نہیں۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں، داد انہی سے لوں گا جو مجرم ہے آگے بیٹھنے کے، لیکن پچھلے محلے والوں ہاتھ اٹھانے کی چھٹی تمہیں نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جس شیعہ کا ہاتھ ید اللہ کے ذکر میں نہیں اٹھتا وہ قبر میں بھی یوں رہتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میرے محترم سامعین نے آیت سن لی۔ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے دینی مخاصمت میں رسول سے فیصلہ نہ کروائیں۔ اب اگر چلنا چاہتے ہو تو بارگاہ رسالت میں چلیں، جو چپ ہو تمہارا کوئی ارادہ نہیں، کوئی کرایہ ورایہ نہیں لگے گا، پاسپورٹ بچاتا ہوں، ویزا بچاتا ہوں، ٹکٹ بچاتا ہوں، یہیں بیٹھے بیٹھے چشمِ تصور سے میری انگلی پکڑ کے 1400 سال پیچھے کی ایک چھلانگ لگاؤ۔
असबग बिन नुबाता शाह नजफ के सहाबा में पहाड़ से बड़ा नाम है। ये रिवायत करता है कि मुझे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बताया, क्या क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल्लाह इबादतुन व ज़िक्री इबादतुन व ज़िक्रु अलीयन इबादतुन व ज़िक्रुल आइम्मत मिन वल्दिही इबादतुन फवल्लज़ी बअसनी बिन्नुबुव्वति व जअलनी खैरल बरिय्यति इन्न वसीई लअफ़ज़लुल औसियाए व इन्नहु लहुज्जतुल्लाहि अला खल्क़िही व औलादुहु आइम्मतुल हुदा बिहिम यहबिसुल्लाहुल अज़ाब अन खल्क़िही व बिहिम युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निही व बिहिम युमसिकुल जिबाल अन तबीद बिहिम وبهم يسقي خلقه الغيث وبهم يخرج النبات هؤلاء أولياء الله حقا وأوصياء صدقا وعدتهم كعدة الشهور وعدة نقباء موسى ثم تلا والسماء ذات البروج وقال يا ابن عباس هل تقدر أن الله يقسم بالسماء ذات البروج ويعني السماء وبروجها قال وماذا يا رسول الله قال أما السماء فأنا والبروج هم الأئمة بعدي ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے رسول سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اللہ کا ذکر عبادت ہے، مجھ محمد کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے 11 بیٹوں کا ذکر عبادت ہے، اور جن کا ذکر اللہ کے ذکر جیسا ہے ان کے آنے سے تیری نماز کیسے باطل ہو جاتی ہے؟ ذکر عبادت ہے 14 کے 14 کا، کیسے؟ جیسے اللہ کا ذکر، جس کا ذکر عبادت ہے اس کا نام کیسے باطل؟ اب مجھے پتا نہیں میرے سامنے کون کیا ہے. اچھا نہیں اب میں ایک بات بچوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کل اب ایک بات کہہ دوں، یہ ہو سکتا، کیونکہ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد بھی کرنی ہے تم نے. یہ ہو سکتا ہے کہ میں کبھی عالم ہو جاؤں کبھی جاہل ہو جاؤں، نہیں نا؟ اگر جاہل ہو تو ہمیشہ، عالم ہو تو ہمیشہ، ٹھیک ہے نا؟ کبھی عالم کبھی جاہل یہ ممکن نہیں. کبھی سخی کبھی کنجوس، کبھی بہادر کبھی بزدل. تو پھر جتنے شیعہ بیٹھے ہو ذرا سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو. جب خود کہہ رہے ہو میں کبھی عالم کبھی جاہل کبھی بہادر کبھی بزدل کبھی سخی کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، ایک ہی حد ہوگی، یا آج کے بعد علی کو حق نہ کہنا یا پھر باطل نہ کہنا. مالا ٹھیک ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کبھی حق ہو. اچھا خریدار ہے میرے سامنے، اور جہاں خریدار ہو وہاں جنس چھپانا بھی جرم ہوتا ہے. پھر ایک بات کہوں، اچھا ہاتھ کسی کا پھر نیچے نہیں آئے گا، کیوں؟ بات بھی اٹھے ہوئے ہاتھ کی کرنے لگا ہوں. ہاں، اور ویسے بھی ہو
ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو بڑا چودھری، بڑا خان، بڑا ملک، بڑا مخدوم، بڑا سید سمجھ کے ہاتھ اٹھانا توہین سمجھ رہا ہو، تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن تیرا رسول یہاں سے پکڑ کے تم سے پوچھ لے ہو تو مجھ سے بڑا امیر تھا، میں کتنے گھنٹے ہاتھ اٹھا کے کھڑا رہا۔ میں راضی تم سے، شاید نجف تم سے راضی ہو۔ اچھا پھر یہ بچوں، یہ نہیں ہے کہ بس رسول نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بس جبری اعلان کر دیا، پہلے پوچھا۔ جاگنا حلالیوں موالیوں، کیا پوچھا؟ اتریدون ان اریکم الحق، 1,30,000 کا مجمع میری تحقیق کے مطابق فرمایا 1,30,000 سامعین و ناظرین و حاضرین، تم چاہتے ہو تمہیں حق دکھاؤں کہ حق کیا ہے؟ بلا یا رسول اللہ، سرکار دکھائیے، پھر سوچ لو۔ اتریدون ان اریکم الایمان، تم چاہتے ہو تمہیں ایمان دکھاؤں، ایمان کیا ہے؟ سرکار دکھائیے، پھر سوچ لو۔ اتریدون ان اریکم صراطا مستقیما، تمہیں صراط مستقیم دکھاؤں کیا ہے؟ سرکار دکھائیے۔ 3 دفعہ پوچھنے کے بعد پھر کہا من کنت مولا ہو، ارادے سب کے اچھا۔ اب 3 لقب بخشے مثلاً سر میرے رسول نے میرے مولا کو، حق، ایمان، صراط مستقیم۔ دیکھو جب تک سائیوال والوں بندہ شیعہ نہیں بچت میں ہے، شیعہ ہوتا گیا پھنستا گیا، پھر ماتم بھی کرنا پڑے گا، کبھی زنجیر بھی چلانا پڑ جائے گی، کربلا بھی جانا پڑے گا، بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں جو شیعہ بیٹھے ہو، جب تک شیعہ ہو، یا تو ہاتھ اٹھا کے بھی کہہ دو ہم شیعہ نہیں، پھر تمہیں بھی چھٹی، اور اگر ہو پھر میری طرف دیکھنا، حق پہ پھر واپس آتا ہوں۔ اگلا لقب کیا دیا؟ ایمان۔ کس کو بنایا ایمان؟ جو نہیں بولے ہو، مانتے نہیں ہو، یا کوئی اور وجہ؟ اچھا، کیونکہ میں ذرا شکی مزاج خطیب ہوں، عیب ہوگا، نقص ہوگا، مانتا ہوں، کمی ہوگی مزاج کی، کجی ہوگی، لیکن ہے کہ میں مشکوک جلدی ہو جاتا ہوں۔ علی کو بنایا ایمان۔ اب جب شاہ نجف ساہیوال میں میری دوسری ڈیوٹی لگائیں، بلکہ میں 19 ربیع الاول کو 94 سکسار میں آ رہا ہوں جشن پڑھنے کے لیے، ہاں اپنے شیعہ علماء سے لکھوا کے رکھنا کہ نماز کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ پتہ نہیں یار میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، اور اگر ہے تو پھر ایمان کے بغیر نہیں پڑھنی،
ایمان کی جز کے پیچھے بھاگتا ہے کل کو باہر رکھ کے. کسی کو برا لگ رہا ہو تو مجھے گالیاں نہ دینا، بانی مجلس کو دینا کہ اس نے مجھے یہ موضوع دیا ہے پڑھنے کو. سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آ کے رکھنا. تیسرا کیا لقب دیا؟ تو دیکھو بھائی، جس بندے کو میں اچھا نہیں لگتا وہ میری مجلس میں کیوں آتا ہے بھلا؟ بھئی جو مجھ سے خار ہے، دشمنی ہے، مخالفت ہے، میں اسے بھاگتا ہی نہیں، میں نہیں آئے گا مجلس میں. اب میری مجلس بھی سنے، میرے گھر بھی آئے، میرا کھانا بھی کھا لے اور میری آنکھ بچا کے میرے والوں سے کہے یہ تو جاہل ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ہاں، اتمام حجت میں چھوڑ جاؤں گا. آگے لٹ سے دین نہ رسول نے پھیلایا نہ میں پھیلا سکتا ہوں. بابا دشمن کے گھر کیوں جائے بندہ؟ تو پھر شیعہ ہو کے یہ ڈنڈیاں نہ مار. جس شیعہ کو نماز میں علی وارے میں نہیں، وہ آج کے بعد نماز میں یا سورہ فاتحہ نہ پڑھے یا اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھے. تھک تو نہیں گئے نا؟ نہ پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. یہ تو ایسے نہیں کہ ایک بندہ کہے توسفی صاحب کی کیا بات ہے، علامہ صاحب کی کیا بات ہے، سلطان العلماء کی کیا بات ہے، اور مستنصر یا عابد کہتے ہیں غضنفر کی کیا بات ہے. نہیں اس کا نام نہیں لینا میرے سامنے. تو پھر ان کا حق نہیں کہ ایک زناٹے دار دیں کہ پھر تو پیار کر رہا ہے یا منافقت کر رہا ہے. سلطان العلماء بھی وہی ہے، علامہ بھی وہی ہے، توسفی بھی وہی ہے، ہاشمی بھی وہی ہے. غضنفر کہنے میں موت آتی ہے. اللہ سے صراط مستقیم کہہ کے علی مانگ رہا ہے، نام لیتے ہوئے باطل ہو جاتی ہے. چلے تو نہیں گئے نا میرے دوست؟ جیو. ہاں اچھا، میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ پھر واپس آؤں گا حق کی طرف. حق کی طرف لوٹنا بھی حق ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہاں، اور یہ دیکھیں، اللہ نے اسے حق کہا، رسول نے اسے حق کہا، خود علی نے خود کو حق کہا. نہیں، تم سنتے نہیں ہو کہ رسول کے بعد پہلی خلافت نے وہ زنا چھوڑ دیا تھا جہاں رسالت بیٹھتی تھی احترام رسول میں. دوسری خلافت نے پہلی خلافت کے احترام میں دوسرا زنا چھوڑ دیا. تیسری خلافت نے اگلا زنا چھوڑ دیا، منبر ہو گیا ختم جب علی کی باری آئی. سر اٹھانا، امانت ہے تمہاری. اب ساری رات لوگ سوئے نہیں. جس صبح علی نے تخت نشین ہونا تھا، ساری رات بخدا 2 راتیں میں نے دیکھی ہیں لوگوں نے جاگ کے گزاری. ایک خیبر میں جب کہا گیا کل علم عظیم مرد کو دوں گا،
ساری رات جا کے گزاری کس کے حصے میں آتا ہے. اور وہیں سے مجھے مسئلہ بھی سمجھ میں آیا تھا ساہیوال والوں کہ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو اتنے عظیم صحابی تمنا کیوں کرتے؟ پتہ نہیں علی کوئی نیا ممبر رکھوائیں گے کل، چونکہ 4 زینے تھے وہ تو ختم ہو گئے. یا ممبر کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھے گا علی. شعور بھٹکتا رہا، ادراک لرزتا رہا، عقل کانپتی رہی، بشریت ڈھونڈتی رہی. رات ڈھلنی تھی، صبح ہونی تھی، ہو گئی. مکراؤز سحر نے گریبان شب کو چاک کیا. حد نظر تک ہجوم، دودھ پیتے بچے سے لے کر 98 برس کے بوڑھے تک موجود ہیں. کیا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں. ممبر تو نیا کوئی نہیں، ممبر تو وہی پڑا ہے. کبریائی کا بدن مسجد میں داخل ہوا. ممبر کے قریب رکا، پیچھے مڑ کر ہجوم پہ نظر ڈالی. وجہ اللہ نے ایک مانی خیز تبسم لب ولایت پہ مچلا. علی نے پہلا قدم اٹھا کے پہلے زینے پہ نہیں، لوگوں کی امیدوں پہ رکھا. دوسرا پاؤں سیڑھی پہ نہیں، بہت ساروں کی آرزویں روندی. تیسرا زینہ نہیں، لا تعداد لوگوں کی توقعات کو علی نے کچلا اور وہیں جا کے بیٹھ گئے جہاں رسالت بیٹھتی تھی. میں گویاں شروع ہو گئی. علی نے تو رسول کا احترام نہیں کیا، تو جہاں رسول بیٹھتے تھے وہیں بیٹھ گئے. ایک جملہ بولا شاہ نجف نے، اور یہاں لکھ لو، بظاہر خطبہ ہے، ہر شک کا جواب دے دیا. فرمایا الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق الی مکانہ. ہر حمد ہے اللہ کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پہ لوٹا ہے. میرے محترم گستاخی معاف، دل زبان کا محتاج نہیں، زبان دل کی محتاج ہے. آئندہ یہ نعرہ یوں لگایا کریں، زبان سے پہلے دل بولا. حسنین جا یہی بنتا ہے نا، زبان سے پہلے دل بولا. ہاں، یعنی علی نے بھی خود کو حق کہا. اب تھک گئے تو ادھار کر سکتا ہوں. جو بولے ہو واقعی نہیں تھکے، جو چپ ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. رسول نے
علی کے حق کے بیانیہ میں دو قسم کے جملے بولے ایک جملے میں، ایک انشائیہ خبریہ، ایک دعائیہ۔ اکٹھا کرو تو ایک جملہ ہے، حقیقت میں دیکھو تو دو ہیں۔ سر اٹھانا۔ انشائیہ خبریہ تو یہ تھا کہ ہم جیسوں کو بتا دیا قیامت تک آنے والی امت کو، الحق مع علی وعلی مع الحق، آگے دعا مانگی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پہلے خبر دی حق علی کے ساتھ، علی، حالانکہ صرف یہ کہہ دیتے نا حسنین کے الحق مع علی تو کافی تھا عابد، لیکن پھر کہا علی حق کے ساتھ تاکہ پتہ چلے جب سے علی ہے حق کس کے ساتھ ہے، جب سے حق ہے۔ اے اللہ حق کو ادھر پھیر دینا جدھر علی پھر جائے۔ اب ایسے نہیں، روشنی کا صحیح دائرہ یہاں تک ہے، آگے ملک جہاں دے رہا ہے اور پیچھے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن شجرے اپنی تجلی بکھیر کر مجھ تک پہنچیں گے۔ مجھے یقین ہے۔ نہیں، پہلے آپ ایک چھوٹا سا فتویٰ دے دو مجھے، دعا مانگی اللہ کے محبوب نے، اللہ نے قبول کی ہوگی یا کی ہوگی نا؟ نہیں، کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ہاں اختلاف کی اجازت ہے، کھلی چھٹی۔ معین تک کی زبان دعا مانگ رہی ہے، یعنی وحی دعا مانگ رہی ہے، رب وحی کیسے ٹھکرا ہے؟ اب رسول کی دعائیں حق ادھر جائے جدھر علی جائے۔ میں نے جلدی جلدی قرآن کھولا، دیکھو تو صحیح حق کون کون ہے۔ سورہ عنکبوت بولی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ کہتا ہے جان لو میں اللہ حق ہوں۔ یار میں تھکے ہوں کہ تھکن نہیں اتار سکتا، میں نے جملہ بھیجنا ہے۔ قرآن بتاتا ہے اللہ حق ہے، سورہ آل عمران پڑھنا، وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اللہ کہتا ہے میرا رسول حق ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، علی حق ہے۔ اب بات ہو رہی ہے علی نامی حق کی، تین تھے، باقی کتنے بچے؟ دو، رسول حق، تم تھک گئے ہو، نہیں جبرن سنانے کی تو وزن فرق عادت ہی نہیں، لڑک پن سے نہیں تھی، اب کیا ہوگی؟ پچھتائے گا قیامت کے دن وہ شیعہ جو دنیا میں خود کو شیعہ بھی کہتا ہے اور پھر دنیا میں یا علی نہیں کہتا۔ اب ایک شیر خوار بچے یا 2-3 سال کے بچے کے ہاتھ پہ کروڑوں ڈالر کا قیمتی ہیرا رکھ دیا جائے، وہ تو سمجھے گا کوئی کرسٹل ہے، کوئی چمکتا ہوا شیشہ ہے۔ اب اسے ہیرا جاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جوان ہونا پڑے گا، کچھ علم طبیعیات پڑھنا پڑے گا، علم مابعد طبیعیات پڑھنا پڑے گا، علم حجریات پڑھنا پڑے گا، علم معدنیات پڑھنا پڑے گا، پھر پتا چلے گا علماس کیا ہے۔ تجھے بھی اس ساہیوال کی گلی میں بیٹھ کر یا علی کا کیا پتا؟ اس کے لیے تجھے پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر میں جانا پڑے گا، پھر حشر میں آنا۔
جو تو بھی بیٹھا ہے اور نعرے ڈھیلے لگ رہے ہیں. سر اٹھانا. رسول نے دعا مانگی, اللہم اگر الحق کا ہے سما دار علی, جدھر علی جائے حق ادھر جائے. اب علی نامی حق کے حق میں ہے دعا, مانگ رہا ہے محمد نامی حق, کہہ رہا ہے اللہ نامی حق سے. اب اللہ بھی حق, جاگنا, رسول بھی حق, جدھر علی جائے گا ادھر حق جائے گا. سوچ کے نماز سے علی کو نکالنا, اکیلا علی نہیں جائے گا, نبی بھی چلا جائے گا, جلی بھی. تو نہیں گئے, غصہ تو نہیں آیا. میں اپنا آپ نہیں منوا رہا بڑے بھائی, اسے منوا رہا ہوں جسے مانے بغیر نہ رسول راضی نہ وہ راضی. ہاں بس میں بڑی جلدی آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں, جاؤ, لیکن ایسے نہیں جانے دوں گا. فیصلہ کیے بنا نہیں, فیصلہ کرو گے پھر جاؤ. سر اٹھانا. یہاں اگر تم بتاؤ, آج شاید تم نے کھانا زیادہ کھایا ہے نہیں؟ اچھا, ایسا ہے کہ ساہیوال میں سے ایک بندہ چلتا ہے بہاولپور. راستے میں عابد ملا. کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے قبلہ سے ملنے. 10ویں صاحب سے کلب مل گیا. کہاں جا؟ اپنے قبلہ سے ملنے. حسنین شاہ مل گیا, قبلہ سے ملنے. بہاولپور جاتے تک قبلہ کی پتہ نہیں کتنی گردانیں کر دی اس نے. ہاں, میرے گھر کے باہر پہنچا, کسی نے بتایا یہ کوٹھی ہے غضنفر کی. دیواریں چومنے لگ گیا, کھڑکیاں چاٹنے لگ گیا. بھیا میں تیرے دماغ میں نہیں آ سکتا, لفظ بھیجوں گا وصول تو خود کرے گا. اب قریب سے گزر ہوا کسی کا, کیا کر رہا ہے؟ دیواریں چوم چاٹ رہا ہے. تجھے پتہ نہیں ہمارے قبلہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے بھائی, اندھی عقیدت ہوگی اس کی. اتنی دیر میں باہر نکلا, مجھے دیکھ کے منہ موڑ لیا. اب بتاؤ یہ محبت ہے یا منافقت ہے؟ تو پھر شیعہ ہو کے یہ جرم نہ کر, جس مکان میں علی آیا وہ سجدوں میں آئے, مالک نماز میں بھی نہ آئے. کہاں پہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے, علی کو ہی پتا ہوگا. کہتے ہو کہ بدعت ہے, علی کعبے میں آیا ہے, بتا کعبے کا کیا؟ پورا پڑھ کے دونوں ہاتھ چاہ کے دم نعرہ ہے باری. آقا تم نے کہا کہ علی کعبے میں آیا ہے, بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ کعبے کا تو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اسی وقت. جو کل کو صرف گھر تھا, اس کے آنے سے قبلہ ہو گیا. بیٹھے ہو یا جنگل میں خطاب ہو رہا میرا؟ ٹھیک ہے نا,
جو کل کا صرف بیت تھا وہ آج قبلہ ہو گیا. ابھی بھی تجھے پتہ نہیں چلا کتنا مقدر ساز شہنشاہ علی. مکان میں آئے تو اسے قبلہ کر دیتا ہے, تیری نماز میں آئے تو اسے کیا کر دے گا؟ رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اچھا وہ ہاتھ اٹھا کے کیا چپ کر کے کھڑے رہے تھے رسول یا کچھ کہا بھی تھا؟ ماشاء اللہ سے سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو بھائی, بڑے تیز. من کن تو مولا ہو فعلی ہاذا. جی یا رسول اللہ تیری مصلحت پہ کروڑوں جانیں قربان کر کے بھی تیری بلاغت کو خراج پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی صرف اتنا بھی تو کہہ سکتے تھے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. نہیں, پھر فرمایا فعلی ھذا, جس کا میں مولا ہوں یہ والا علی. کہیں کل اپنے نہ بنا لینا, یہ والا علی. اچھا ہاں بس آخری بات, سمٹ گئی میری گفتگو. کیا فرمایا رسول نے؟ جس کا میں مولا اس کا. یہ دو مولا تو آ گئے سامنے. ایک چھپا ہوا مولا بھی ہے. سورہ تحریم میں پڑھ لینا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. اللہ کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ کا مولا ہوں. اب کوئی کلب گولیاں ہیں تھکن اتارنے والی کہ میں ان میں بانٹوں؟ نعرہ نہ لگاتے تھے شاید میں مان بھی لیتا کہ نہیں تھکے. نعرے نے تو مہر لگا دیا کہ واقعی فارغ ہو گیا. چھپانا ہے چھپا لے, مرضی کے خلیفے تو بنا رکھے ہیں تو نے, ارے غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا. کتنے مولا ہو گئے؟ سبحان اللہ. یار آیت بھی پڑی تھی ہاں, جیسے حق تین تھے مولا بھی. ہاں 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 ذالکا بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا, سورہ محمد پڑھ لینا. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اللہ کہتا ہے میں اللہ جو ہوں مومنوں کا میں مولا ہوں, کافروں کا کوئی مولا نہیں. بھیا قرآن پڑھا ہے میں نے, اپنی طرف سے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے. ہاں اللہ مولا, رسول مولا, علی مولا. آسان کر کے یوں کہہ سکتے ہو جلی مولا, نبی مولا, علی مولا. اگر اور آسان کرو ساہیوال والے یوں کہہ دو عرشی علی مولا, فرشی علی مولا, درمیان میں نبی مولا. یعنی رسول دو علیوں کے حصار میں رہتا ہے. عظمت مولا حسین بلند تر سلام. بس 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 بس
جن کے رکھنے بھی دو اسے بات کیا تھی بلا؟ اب کھڑا ہوں اس لیے اٹھاؤں کرسی سے، ہو سکتا ہے مجھے پیچھے محلے میں خود آنا پڑے، یا پھر یہیں سے یوں جانا پڑے، دو میں سے ایک کام ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا عرشی علی مولا، فرشی علی مولا، درمیان میں نبی مولا، دو علیوں کی حفاظت میں رسول، 3 مولا ہوئے۔ علی خدائی کا مولا، رسول علی کا بھی مولا، اور اللہ نبی کا بھی مولا۔ کسی نے اٹھنا ہے تو کام کا بہانہ بنا کے اٹھ جائے، کیونکہ میدا کچا پکا ہو جائے گا پھر، اور جب میدا کچا پکا ہو تو پھر محفل میں الٹیاں لگ جاتی ہیں، اور جن کا میدا پکا ہے وہ جوتوں سمیت میری جھولی میں آ جائیں۔ اب علی تھا خدائی کا مولا، آؤ سارے مل کر علی سے پوچھتے ہیں، یا علی تیرا بھی تو کوئی مولا ہے، تو اپنے مولا کی نماز میں گواہی دیتا ہے یا نہیں؟ میں کہہ گیا، پتہ نہیں کس نے سنا کس نے۔ اگر علی کہے میں نہیں دیتا تو تیری بھی چھٹی، اور اگر علی کہے میں اپنے مولا کی گواہی دیتا ہوں تو پھر رسول کے پاس چلے جانا، یا رسول اللہ آپ کا بھی تو کوئی مولا ہے، آپ اپنے مولا کی نماز میں گواہی دیتے ہیں، رسول کہیں نہیں تو تیری بھی چھٹی، اور اگر رسول کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں تو پھر دو تو ایسے ہیں جو اپنے مولا کی گواہی دیتے ہیں، یا آج کے بعد علی کو مولا نہ کہا کرو یا نماز میں گواہی دیا کرو۔ ہاں، جو میں نے آغاز میں حدیث پڑھی تھی، چھوٹے سے ٹکڑے پہ ابھی تک کھڑا رہا ہوں میں۔ اللہ کا ذکر عبادت، میرا ذکر عبادت، علی کا ذکر عبادت، اس کے 11 بیٹوں کا ذکر عبادت، یہی تک ترجمہ ہوا نا، شرح کا وقت ہی نہیں رہا، اور نہیں اپنے وقت سے زیادہ تمہیں میں نے تنگ کرنا ہے۔ جلدی جلدی ترجمہ سن لو۔ عبداللہ بن عباس سے رسول کہہ رہا ہے، مجھے قسم ہے والذی بعثنی بالنبوۃ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت میں مبعوث کیا، وجعلنی خیر البریۃ، جس نے مجھے پوری کائنات اور خدائی سے افضل بنایا، ان وسیع افضل الاوصیاء، میرا جو وسیع ہے نا تمام اوصیاء سے افضل ہے، وَإِنَّهُ لَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، وہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے، وَأَوْلَادُهُ أَئِمَّةُ الْهُدَىٰ، اس کے 11 بیٹے سارے ہدایت کے امام ہیں۔ ہاں پیغام تھا، امانت تھی تمہاری، کیونکہ شیعوں کو شیعہ کرنا منصب ہے میرا۔ آخری جملے میں گیا، فرماتے ہیں فَبِهِمْ، اور اس حدیث کو شیخ مفید علیہ الرحمہ جیسے عالم نے لکھا، کسی آج کل کے مولوی کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا۔ فرماتے فَبِهِمْ يَحْبِسُ اللَّهُ الْعَذَابَ مِنْ خَلْقِهِ، فرمایا یہ جو مخلوق پہ عذاب نہیں آتا انہوں نے روکا ہوا ہے۔ جیو جب تک جی چاہے جیو۔ فَبِهِمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ جو آسمان اللہ کے اذن کے بغیر نہیں گر رہا اور کھڑا ہے انہوں نے روکا ہوا ہے۔
वबिहिम यमसकुल जिबाल अन तमीद बिहिम, ये जो पहाड़ बंदों को लेके जमीन में नहीं धंस रहे, ये सबब है। बिहिम युस्की खल्कहुल गैसा, ये जो मखलूक पर बरसातें बरस रही हैं, ये जरिया है। बिहिम युखरिजुन नबात, इन्हीं के जरिए तो अल्लाह जमीन से नबातात उगाता है। हाँ, काश ये थके न होते। बस तुम थक गए हो, जो कहना था अब नहीं कहना। सब फीसदी तो नहीं, पास मार्क हैं, चलो बाकी रियाद ले लेते हैं। ये मैंने तेमाला शाह नजफ का फरमान पढ़ा है, फरमाते फलौल मशियो मिन्ना अला समावात लमा कामत ओ अलल अर्ज़ लमखज़रत वला बिल अर्ज़ाक़ कद ज़हक़त। फरमाया ये जो आसमान नहीं गिरता ना, इसकी वजह यह है कि हम 14 में से कोई ना कोई आसमान पे चलता रहता है। अल्लाहु अकबर। मिन्ना, अगर हम में से कोई ना कोई न चले आसमान पर, लमा कामत, कायम नहीं रह सकता। और अल अर्ज़ लमखज़रत वला बिल अर्ज़ाक़ कद ज़हक़त, अगर हम अपनी पापोश, अपनी नालैन, अपनी जूती के तलवे से रुखसारे जमीन को न रोंदे तो जमीन रिज़्क़ पैदा करना छोड़ दे। न तुम्हारी समात की शिकायत कर रहा हूं, न तुम्हारी दाद से गिला है, खूब सुना है, हलालियों की तरह सुना है। अब आखिरी बात कहने चला है गज़न पर, जिसको बुरी लगे वो आइंदा मेरी मजलिस में ना आए, जो न बुलाना चाहे क़यामत तक न बुलाए। रगों में नमक है शाह नजफ का मेरी, तो नमक हलाली भी उसी से करूंगा। अब अली कहता है अगर हम जमीन का चेहरा न कुचले, रिज़्क़ पैदा न करे, जिसकी जूती के सदके खाता है, फिर सदका खोरों से पूछता है अली कहाँ आ सकता है कहाँ नहीं। कहता है जब तक दीनी झगड़ों में रसूल से फैसला न लो मोमिन नहीं हो। रसूल से पूछ अली आ सकता है नमाज में या नहीं। मैंने पूछा था कि सरकार मेरी नमाज में आई या ना, आलम माना में पूछा था, आलम जाहिर में नहीं। रसूल ने कहा हिजियान पक रहा है, अली मेरे दिल में आ सकता है, तेरी नमाज मेरे दिल से ज्यादा पाक है। फिर मैंने अल्लाह से पूछा कि मालिक तू फरमा नमाज मेरी में अली आ सकता है या नहीं। अल्लाह ने कहा बड़ा जाहिल है तू, मेरे घर में आ सकता है, तेरी नमाज मेरे घर से ज्यादा पाक।